سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. میں نہایت ہی معذرت خواہ ہوں کہ اتنے اچھے علماء کرام کے مجمع میں یہ ناکارہ کرسی پہ بیٹھ گیا اوپر، جس کی میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کرسی پہ بیٹھیں تو میں بیٹھ گیا. اس وجہ تک پہنچی، امید ہے آپ معاف فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. انسان کے ساتھ ہمیشہ پہلے رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحمتی سبقت غضبی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. رحمت جو ہے وہ غضب سے آگے ہے. واقعی اس کا مظہر جو ہے، اس کا عکس جو ہے، میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنا بڑا مجموعہ شاید میری آنکھوں نے تو کبھی نہیں دیکھا. سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کے ساتھ، اور 6 سال سے لے کر تجاوز کرنے والے بزرگوں میں 90 بھی ہوں گے شاید مجمع میں موجود ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خود سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں حقیقت میں تو ہم کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ کیا چیز ہے؟ میں خود بھی سوچ رہا ہوں. اس قدر لوگ، اتنا ہجوم، اتنے آرام سے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ بھائی کوئی دعوت بھی نہیں، کوئی اتنا بڑا فنکشن بھی نہیں، کوئی بہت مقرر بھی نہیں. اتفاق سے قاری صاحب تو آگے تھے، بہرحال کوئی ان کا اتنی پبلسٹی تو نہیں تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا مجمع کیسے جمع ہو گیا، کیوں آ گیا، کیا دیکھنے آئے ہیں، کس سے ملنے آئے ہیں. اور اس مجمع میں اللہ خبیر اور بصیر ہیں، انسان کے دلوں کو جانتے ہیں. وہ کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا جانتے ہیں جو انسان خود بھی نہیں جانتا. اللہ تو ایسے بصیر ہیں کہ کوئی تاریخی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. سمندر کی تہیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے.
بلکہ تاریخ رات ہو اور تاریخ پہاڑ ہو اور تاریخ پتھر ہو، اندھیرا پتھر ہو، چھوٹی سی چمٹی کالے رنگ کی اس پہ رینگ رہی ہو، تو اس کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہوگی اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، بشریت کے بے انتہا تقاضے ہیں، باوجود بڑی عبادات کے نفس اور شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، چاہے کتنے بھی عابد اور زاہد ہوں ہم، لیکن یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ معذرت کے ساتھ اپنی طرف مخاطب کر کے بات کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی اس حالت کو دیکھوں تو سوائے شرمندگی کے کچھ نظر نہیں آتا، گناہوں کے اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بخشش کا کچھ سامان نظر نہیں آتا، قبر سے بچنے کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس حالات سے انسان گزر رہا ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان ہمیں یہ سوچنے کا موقع بھی فراہم نہیں کرتا کہ ہم سوچ سکیں، اور ہر پل اور ہر گھڑی انسان کو اس حقیقت کی طرف لے کے چلی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کہ جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے۔ وہ ایسی گھڑیاں ہیں، وہ ایسی جگہیں ہیں، وہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ انسان بڑی تیزی کے ساتھ اس سفر میں ہم رواں ہیں، اور اس قدر دھوکے میں کہ ہم کبھی اپنی گردن کو جھکا کے سوچنے کی فرصت بھی نہیں ملتی کہ بھائی کہ کچھ عیب ہے تمہارے میں، کچھ کمی ہے تمہارے میں، سوائے بڑائی کے، سوائے بڑی چیزوں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتا شیطان۔ اتنے بڑے ایک دھوکے سے انسان گزر رہا ہوتا ہے۔ اس مجموعے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کا واسطہ میرے سامنے آیا کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحم فرماتا ہے تو بندوں پر۔ آج اللہ کی رحمت یہ ثبوت دے رہی ہے اس مسجد ذکریہ کے اندر۔ آج اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے کہ جب میں بخشنے پر آؤں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی میرے انتخاب کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں اس کے رخوں کو بدل دوں۔ میرے نزدیک کوئی معیار نہیں، میں قادری کے مطلق ہوں، میں خالق عظیم ہوں، میں جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیو، اگر میں اس وقت سوال وہی کروں اور احساس دلا کے حقیقی بات کہ ہم سب تہی دست ہیں، محتاج آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، ہم لینے آئے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہم کیا لینے آئے ہیں، کیا خالق حقیقی ہمیں دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ کیوں بلایا اس نے ہمیں، کیا دینا چاہتا ہے؟ میرا رب ایک ہی چیز دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ نہیں جا سکتے جس حال میں ہم ہیں، نہیں جا سکتے ہم اس حال میں جب تک کہ ایک عام معافی کا اعلان نہ ہو جائے۔ رحمت اسی چیز کا نام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، رحمت ہی سبقت غضبی، کہ اللہ سبحانہ تعالی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور کوئی شخص اس رحمت
کو قبول کر لیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے، اور جو پھر جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پہلے رحمت، انسان کے اللہ تعالی رحمت سے معاملہ کرتا ہے، کبھی نہیں پکڑتا انسان۔ سوال کرتا ہوں آپ سے، معافی چاہتا ہوں کہ تقریر مجھے کرنا نہیں آتی، نہ میں تقریر کرتا ہوں، یہ میں ایک وہ بات جو میرے ذہن میں اس مجموعے کو دیکھ کر آئی ہے اور میرا دل گواہی دے رہا ہے اس کی، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امید ہے ایسے ہی ہوگا۔ 6 سال کے بچے سے میں اٹھ کے سوال کروں اس وقت، میں کیوں آئے ہو؟ تو اس کے کسی اٹھا رہا ہوں، کسی بچے کو اٹھائے، بڑے کو نہیں، چھوٹا سا بچہ 6 سال کی حیثیت والا بچہ یہاں ہے، تو کہے گا حضرت صاحب ہم تو ذکر کرنے آئے ہیں۔ جس سے بھی پوچھیں گے آپ اس مجموعے میں گئے تو ایک ہی بات کہے گا، کیوں آیا ہوں؟ ذکر کے لیے اتنا بڑا مجموعہ، اللہ اکبر، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی، اتنے دور دور سے، اتنے اہتمام سے، اتنا پیار اللہ سے کرنے والے لوگ، نہیں، انسان نہیں آ سکتا۔ یہ رب العزت کی رحمت ہے جس نے قلوب کو تبدیل کیا، دلوں کو پھیرا، تیار کیا، بستروں کو چھڑوایا، لوازمات کو چھڑوایا، نفس کو دبایا، شیطان کو ٹکرایا، بے تحاشا محبت میں بھاگتے چلے آئے، بھاگتے چلے آئے۔ کوئی آتے ہیں ذکر کس طرح؟ میں تو بھائی 40 سال 45 سال سے ذکر کر رہا ہوں، کراتا تو نہیں، خود کرتا ہوں۔ ایک دم اللہ کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو اس طرح انسانوں کو بخش دیا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، کون ہیں آپ؟ میں کون ہوں؟ کیا اساسے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارا رب ہی جانتا ہے ہماری حقیقت کو، میرا رب ہی جانتا ہے ہماری حقیقت کو، کس کی پشتوں پہ لکھا جا چکا ہے کہ 3 دن کے بعد تم مر جائے گا، کسی کی پشت پہ لکھا جا چکا ہے کہ تیرے چند سانس باقی ہیں۔ آتے ہوئے ایک واقعہ جو ہوا، سید اسد علی شاہ صاحب ٹوٹی مسجد کے ایک شخص عشاء پہ جاتے ہیں، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، جس وقت نام لکھا جا رہا تھا کہ بھائی ذکر میں جانا ہے اور لوگ بے تحاشا اپنے نام لکھا رہے تھے، تو وہ مسجد کا کیئر ٹیکر، اذان دینے والے شاہ صاحب، اللہ ان کی رحمتیں نازل فرمائے ان پر، باغے ہوئے بے تحاشا انہوں نے کہا کہ میں ذکر میں جانا چاہتا ہوں، میرا نام لکھو، میرا نام لکھو۔ جو مجھے تک یہ بات پہنچی ہے، یہ مولانا بیٹھے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی، یہ بتا رہا ہوں آپ، ہماری حقیقت بھول جاؤ، دھوکے، دنیا دھوکہ ہے دوستو۔ مت سوچو کہ میں 40 سال اور زندہ رہوں گا، 20 سال اور زندہ رہوں گا، میں آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کا آنا کتنا قیمتی ہے، یہاں آپ آئے نہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، مسجد کے لیے نہیں، خود آپ کی اپنی ذات پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے، آپ کی ذات پہ رحم فرمایا ہے، آپ کی ذات پہ رحم فرمایا ہے۔ گردن جھکاؤ، گنو اپنے گناہوں کو، دیکھو اپنی حالتوں کو، دیکھو اپنے قرآن کی تلاوتوں کو، دیکھو اپنے حجوں کو، دیکھو اپنے عمروں کو، دیکھو نا اپنی تقاریر کو، کھولو اپنی دروازوں کو، دل کے جھانک کے دیکھو کہ کوئی بھی نظر آتا ہے قبولیت کے درجے پر؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کی جگہ سے بخشا جاؤں گا؟ بہت بڑے بڑے ہرڈلز ہیں، بیریئرز ہیں کسی عبادت کو قبول کرانے کے لیے، آسان نہیں ہے۔ ایک سجدے کو قبول کرانا بہت مشکل ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے، انسان بخشا جائے گا۔ اعمال ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کریں گے، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے،
لیکن یہ وہ اعمال نہیں کہ کل ہم اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ ہم آ گئے ہیں، یہ اعمال ہیں، پکڑے اور ہمیں جنت دیجئے۔ اللہ اکبر! سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان کیسی نمازیں اور کیسے سجدے، کیسا قرآن اور کیسی تلاوت ہے۔ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن انتظار کرو اس کی رحمت کا کہ وہ اس کو قبول کر لے اور بخش لے۔ لپیٹ کے رکھ دو ہر چیز کو، لپیٹ کے رکھ دو ایک طرف، اس ساز و سامان کو لپیٹ کے رکھ دو، حکم کے لیے کرنا ہے ہم کریں گے، کوئی یہ پیمانہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں بخشش کرا دیں۔ شاہ صاحب نام لکھایا عشاء پر، فجر پر مسجد، تالا، دروازہ کھولا، مسجد آئے، اذان دی، سنتیں پڑھی، سجدے میں گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسے ہی سنا حضرت؟ کہاں گئے؟ تو کیا آپ کی اور میری زندگی بہت بڑی ہے؟ کیا ہماری زندگی ہم بہت بڑے ٹھیکے لے کر آئے ہیں؟ رنگو ڈاڑیوں کو رنگو جتنا رنگ سکتے ہو، چھپاؤ جتنا چھپا سکتے ہو، کس سے چھپانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہی ہیں جہاں پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنا آگے ہی ہے یا پیچھے نہیں۔ پیچھے جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں دوستوں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، حالت ہماری ایسی تحید ایس کچھ نہیں، یوں گئے اس نے بھیج دیا، سوئی یہی ہے نا ہماری، جمع اس لیے ہو گئے کہ اس نے بلا لیا اور دل میں ڈال یہ دیا کہ ذکر پر جا رہے ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، جواب تو دیں مجھے، یہ تین چیزیں ہی ہیں نا، اسی لیے ہیں نا، یہی کیفیات ہے نا۔ تو سنیں پھر ابو درداء کیا کہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق ذکر ان کو کہا جاتا ہے، بڑے درجے کے صحابی تھے، معروف حدیثیں ہیں، یہ نہیں کہ بہت بڑی، ہر روز پڑھتے ہیں آپ کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث میں نقشہ پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، روایت کرتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، ایک قوم قیامت کے دن اس حالت میں ہوگی، قیامت، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت آنے والی ہے، یاد رکھیں۔ ہم تو پتہ ہی نہیں قیامت بھی کوئی چیز ہے، قیامت آنے والی ہے۔ شاہ صاحب قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ یہ ہم یہ انتظار ہے ہمارا، بس کا انتظار بہت دور ہے، جب بس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین کا انتظار بہت دور ہے، قیامت کا انتظار بہت نزدیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تو بہت نزدیک ہے۔ قیامت کے روز وہ تو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، کیا حال ہوگا قیامت کا، چاند ستارے ایک دنیا ہے ہی نہیں، دنیا تو کچھ اور ہی دنیا ہوگی قیامت کا روز۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کے منبر ہوں گے وہاں، حال کا قیامت میں کہ سورج سوا نیزے پر، ہر آدمی اپنے پسینے پر، اور منتظر انتظار میں کہ پتہ نہیں اب کب فیصلہ ہوتا ہے اگلا۔ یہ حال آنے والا ہے ہمارے ساتھ، تیار رہیں، تیار، یہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قرآن کو پڑھیں، یاد رکھیں اس بات کو، کیا چیز ہے تم نہیں سمجھ سکتے، اور آنے والی ہے، آئے گی، ہر ایک جو پیدا ہو گیا اس کو فیس کرے گا، ہر آدمی وہاں ہوگا۔ اور اس حال کے اندر موتیوں کے تخت بچھے ہوں اور ان پہ لوگ بیٹھے ہوں، چہرے ان کے چمکتے ہوں نوروں کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے، ہمیں ان کا حال تو بتائے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں مختلف خاندانوں کے، مختلف زمانوں کے، مختلف جگہوں سے اٹھ کے آئیں گے، جمع ہوں گے اور وہ میرا ذکر کر رہے ہیں. خوشخبری ہو اے مجموعے آپ کو، خوشخبری ہو. پہلی خوشخبری کیا ملی کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. حدیث کہتی ہے کہ جب بھی جو ذکر کے اندر جمع ہوگا، حدیث کہتی ہے وہ وہی جمع ہوگا، ذکر وہی کرے گا جس کو اپنے رب سے محبت ہوگی، ذکر سے بغض وہی رکھے گا جس کو اللہ سے بغض ہو. حدیث ہے. تو جب ذکر کا مجمع جمع ہو گیا تو پہلا انعام اس ہم سب کو مبارک ہو یہ ملا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں گے، ان کا حشر کے اندر، قیامت کے اندر یہ مقام ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے نبی صادق المصدوق، ہر بات سچی. ہم اسی لیے جمع ہیں، انشاءاللہ روز قیامت ہم سب اسی طرح جمع ہوں گے. اس لیے بلایا اللہ پاک نے آپ کو. سمجھ آئی بات؟ گناہوں پہ دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے کہا کہ رحمت کی بارش برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمت سبقت رکھتی ہے غضب سے. ہم میں اس زبان میں بات کرتا ہوں کہ تم اس حالات کے اندر تھے کہ میری غضب تم پہ آنے والا تھا. تم ایسے ایسے گناہ کرتے تھے کہ میں بصیر ہوں، تمہاری ہر حالت کو میں پہچانتا ہوں کہ تم کیا کیا گناہ کرتے ہو. اور اس سے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے کن کن گناہوں کے ملحوظ تھے، کیسی کیسی بدکاریوں میں ملحوظ تھے تم لوگ. میرا غضب تم پہ آنے والا تھا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ پہلے رحمت لاتا ہوں اور پھر غضب لاتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں بچایا اس غضب سے. ان تمام گناہوں کے ساتھ ہمیں یہاں بٹھا کر ایک اتنی بڑی خوشخبری دے دی. کیا؟ کہ روز قیامت میں تم اس حالت کو اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ تمہاری بالکل وہی پوزیشن ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، حدیث کی صحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے. سمیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. یعنی کتنی زبردست بات دونوں صحابہ کر رہے ہیں کہ جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے، اس لیے جمع ہے نا بھائی، میں نے پوچھ لیا تو یہی وجہ ہے نا کہ جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں ملین فرشتے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں ہر طرف سے. ان پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان پہ سکینہ نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین ملائکہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں ہو رہا. شیطان نفس کہہ رہا نہیں میاں تو بڑا گناہگار ہے، بھول جائیں. خوشخبریوں کو اللہ کی قبول کریں کہ اللہ تو نے ہمارا کام بنا دیا. اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں ہمارا، سکینہ نازل ہو رہا ہے. امام نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سکینہ ہے کیا چیز. اگر اس کی ڈسکشن تو بہت بڑا بات بڑھے گی، لیکن سکینہ سن لیں آپ. فرماتے ہیں کہ سکینہ جو ہے ایک کاکٹیل ہے. کیسی کاکٹیل ہے کہ اس میں طمانیت ہے، سکون ہے، وقار ہے، رحمت ہے، فضل ہے. گویا کہ جتنی میں اللہ کی چیزیں اس میں جمع کر لو، وہ جمع کرنے کے بعد ایک جو کاکٹیل بنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پیور کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں انڈیل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے گھومنا ہے، پھرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ اور کہاں مجموعہ لگا ہے جو مجھے ذکر کرتے تمہیں نظر آ جائے.
ملینز کروڑ ملینز کی وہ جماعت ہے، وہ گھومتی ہے، اور گھومتے گھومتے وہ پہنچی ذکریہ مسجد میں، اور ایک فرشتے نے دیکھا، وہ یہ تو یہاں تو جھوم لگائے ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، آ جاؤ، مارتا ہے نعرے، پوری دنیا سے فرشتے تلاش کرتے تھے، وہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ زمین اور آسمان پورا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ بیٹھے ہیں، زمین اور آسمان فرشتے بھائی اتنے کہ بھر جاتا ہے پورا زمین آسمان، کوئی فرشتوں گر نہیں سکتا۔ 70,000 فرشتے ایک دن بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، قیامت تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چڑ چڑ کرنے لگتا ہے کبھی ان کے بوجھ سے، اتنے فرشتے اترے ہیں آسمان سے، اتنے اترے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ ذکر کریں گے، آپ کی محفل میں شامل ہوں گے۔ شامل ہونے کے بعد جب الحمدللہ اس محفل کا اہتمام ہوگا تو یہ فرشتے پھر واپس اٹھتے ہوئے جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈائلاگ دیکھیں کیسے ہیں، کیا محبت بڑے ڈائلاگ ہیں۔ تو جب فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ نہ جانتا ہو، سب پتا ہے، لیکن کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا تذکرہ کریں مجھ سے، جی ہم تم بندوں کے پاس سے آئے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ایک ایک کا نام بتایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نام کو سنتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، وہ جو تھے وہ تو آپ کے ذکر کر رہے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، وہ تو جناب مست ہے اندر۔ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یا اللہ تجھے تو دیکھا نہیں، تیرے ویسے ہی دیوانے بنے ہوئے، تیرا ذکر کیے جاتے ہیں بغیر دیکھے۔ تو فرمایا اگر جب مجھے دیکھ لیں تو فرمایا اگر آپ کو دیکھ لیں تو پھر تو وہ تو ایسے عاشق ہیں، پھر تو اندازے ہی کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کا حال کیا ہو۔ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس مجموعے کے لیے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی بڑی مجموعے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سننے کے بعد عجیب بات، فرشتوں کتنے ملین فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب کو بخش دیا۔ بنا کام نہیں بنا، دل میں شک ہے کسی کے؟ شک ہوگا تو مومن ہی نہیں ہوگا۔ شک ہو تو یعنی بالکل نہ سوچیں کہ ہم کس حال میں آئے تھے، بخش دیا، کہا کہ تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ یہاں ایک دل میں میرا خیال ابھی آیا ہے، شاید جواب آ جائے تو بتاتا ہوں آپ کہ گواہ کیوں بنایا اللہ پاک نے؟ سوچنے والی بات ہے، اللہ کو گواہ بنانے کی کیا ضرورت؟ جب ہم سامنے پیش ہوں گے، امام راضی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہ بنائے انسان، ملائک، انبیاء، امت محمدیہ اور خود انسان کے، یہی ہے نا صاحب امام راضی۔ اب کیا یہ کیوں بنا گواہ کیوں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا ایک اور نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں، آ گیا دل میں۔ گواہ کیوں بنایا اللہ پاک نے؟ اور بلین فرشتے۔ کبھی آپ نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جس وقت عدالت کے اندر کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، جتنا سٹرونگ گواہی ہوگی اتنا ہی سٹرونگ مقدمہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ وزن بڑھتا نہیں بڑھتا؟ اللہ پاک نے جو فرشتوں کو گواہ بنایا ہے اس لیے کہ جب ہمارا اعمال ذکر والا جائے گا تو جتنے گواہ ہوں گے ان کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت، کیسا بندے پہ رحمت فرماتا ہے۔ ایک فرشتے کی گواہی سے کتنا وزن بڑھے گا، اور جب اربوں فرشتے کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، ادھر انبیاء کی گواہی دے دیں، اللہ اکبر، تو کہاں وزن چلا جائے گا؟ مجھے بتائیں۔ اللہ گواہی کا محتاج نہیں، محتاج ہم ہیں اس کی رحمت کے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ متا ہے گواہی بنانے کا کہ اللہ نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ کرو گے ایک کام اور دوں گا کروڑوں کے حساب سے، جس کا حساب ہی کچھ نہیں۔ لے کے جا رہے ہیں یا آپ نہیں؟ فائدہ ہوا یا نہیں؟ تھکن اتری یا نہیں؟ دیکھیے کتنا بڑا کام اللہ پہنچا، کتنا بڑا کام ہوا۔ جیسے جیسے حدیث دماغ میں آ رہی ہیں آپ بتاتا جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی جماعت تھی، اس کے پاس سے گزرے۔ تصور کر لیں، تصور کی دنیا میں
ہم بھی ایک جماعت ہیں، جیسے نبی پاک یہاں سے گزر جائیں. دیکھا جماعت کو، قریب گئے، کیا کر رہے ہو؟ ڈر گئے صاحب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کو بڑے احسانات ہیں ہمارے پر، ہم تو اس کو یاد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو ذکر کر رہے ہیں. جواب سن، خدا کی قسم کیا تم ذکر ہی کے لیے جمع ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم کیا تم ذکر ہی کے لیے جمع ہو؟ کہتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم تو ذکر کے لیے جمع ہیں اور کوئی مقصد نہیں. کہتا گھبراؤ نہیں، بدگمانی نہیں کر رہا جو میں قسم تمہیں دے رہا ہوں. بدگمانی، تم ایسے عجیب لوگ ہو، کیسی عجیب جماعت ہے کہ جبریل میرے پاس آ رہے ہیں. جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جماعت تو عجیب جماعت ہے، میں تو یہ بتانے آپ کو آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں اپنے فرشتوں پہ، جماعت پہ فخر فرما رہے ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فخر کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فخر اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ ذکر کر رہے اس لیے نہیں، فخر اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو تو میں نے گھیرا ہوا تھا، شیطان اس کے پیچھے میں نے چھوڑ کے دیکھا، نفس میں نے اس کے پیچھے چھوڑ کے دیکھا، دنیا کی شہوات میں نے اس کے پیچھے چھوڑ کے دیکھی، بیوی اس کے پیچھے چھوڑ کے دیکھی، ظالم کسی سے بھی نہیں رکا اور میری محبت میں بھاگتے چلا آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم کتنے کمزور آدمی، ایک بیوی دھکا مارے تو وہیں بیٹھ جائیں. شہوات کا ہجوم ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقر میں اس لیے فرما رہا ہوں کہ ذکر کی وجہ سے نہیں ذکر کر رہے ہیں. کمال تو انہوں نے یہ کیا کہ اتنی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اور یہ پہنچ گئے اللہ کے ذکر میں اور میرا ذکر کر رہے ہیں. آخری حدیث، کام بن جائے گا سارا. ایک فرشتہ اس وقت کھڑا ہو چکا ہے، حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں، فرشتہ کھڑا ہو چکا ہے اور وہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے کہ شمال، جنوب، مغرب، مشرق کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی آواز نہ سن سکتی ہو. اس کام کے لیے اللہ نے فرشتہ رکھا ہے، اس ہجوم کے لیے. فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور آوازیں مار رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ کی رضا کے خاطر، یہ لفظ ہے حدیث، اللہ کی رضا کے خاطر جمع ہو کر ذکر کرنے والوں مبارک ہو، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے سارے گناہوں سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اللہ ہم بخشے گئے، سبحان اللہ ہم بخشے گئے، اللہ اکبر ہم سب بخشے گئے. بھول جاؤ گناہوں کو دوستو، جو ہوئے ہم سے سرزد گناہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے. میں قسم رب کی کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، پوری دنیا میں اس وقت یہ ہمارے مجلس سنی جا رہی ہوگی، پوری دنیا میں جو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہے الحمدللہ اس مجلس کے ساتھ ہے، اس کو یہ انعام پہنچا ہے، یہ اعلان پہنچا ہے کہ وہ بخش دیا گیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت غضبی ہے. ہم وہ لوگ تھے جو غضب ہم پہ اترنے والا تھا، اتر رہے ہیں، غضب نہیں اتر رہے. اللہ بصیر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو تہجد پڑھنے والے کو بھی دیکھ لیتا ہے، گانے بجانے والوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اللہ تو شراب پینے والے کو بھی دیکھ رہا ہوگا، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے رات کو اٹھ کے اللہ کی یاد میں روتا ہے. فضولیات سننے والوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے. بیکار وقت ضائع کرنے والوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں اندھیرا اور روشنی؟ ہو سکتا ہے، اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا ہے. آج کیونکہ معافی عام تھی، اس قدر غضب کے ہم مستحق ہو چکے تھے. اٹھا کے دیکھیں آج عالم اسلام کے حالات، انسان کو انسان نظر آتا ہے وہاں، وہ ایسا مقام بن چکا ہے کہ وحشت اور درندگی بھی شرماتی ہے ان سے، ان انسانوں سے وہ بھی آج شرماتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں غضب. مبارک ہو انگلینڈ والوں، ویسٹرن دنیا کے رہنے والے مسلمانوں،
یہاں آنے والوں کہ اللہ نے ہمیں چانس دے دیا کہ میں تمہیں پہلے غضب دوں گا، پہلے رحمت دوں گا. کتنا بڑا کام آج ہو گیا. اللہ اکبر کہ اللہ نے ہمیں دو چیزیں غضب سے بھی بچا لیا. نہ جانے کیا عذاب ہم پہ اترنے والا تھا، کیا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ہو جاتا، ہمارے بچوں کو مار دیتا، ہمارے رزق کو ختم کر دیتا، ہمیں بیماری میں مبتلا کر دیتا، ہمارے پہ ان لوگوں کو مسلط کر دیتا، ہمارے گاؤں میں کوئی ایسے لوگ بھیج دیتا، کھڑے ہو کے میں کوئی قتل کر دیتا. ہر چیز ممکن ہے اللہ کے غضب سے. میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا کوئی بھی آ کے خود ہی گولی مار دیتا. کوئی نہ جانے اللہ کا غضب اترتا ہے تو پھر چھانٹ پٹاک نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں رحمت کے ساتھ. اللہ نے رحمت دے کے صرف ایک چیز کے لیے، یہ رحمت کا صاف نشانی ہے کہ کس چوسی ہے ہی نہیں. جس چیز پہ اللہ آپ کو بخشش کی اعلانات کر رہا ہے صرف آپ اس چیز کے لیے آئے ہیں، تیسری چیز ہے ہی نہیں. یہاں پہ مجھے بتائیں تیسری چیز کا نام دے دیں، میں اپنے لفظ واپس لے لوں گا. کوئی تیسری چیز بتا دیں جس کی وجہ سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہے ہی نہیں کوئی تیسری چیز سوائے اس کے ذکر اللہ. اگر آپ یہ بھی کہیں گے شیخ کی نسبت، شیخ جب ہی ہے جب ذکر ہے، یہ ذکر ہی ہے. تو سبحان اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا، حسنات کو، ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے. اب ایک کام ہم ضرور کریں اللہ کی رحمت کا دوستو، آج سے وعدہ کریں کہ ہماری بخشش ہو چکی ہے. اب یہاں سے جانے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد کم سے کم گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں. 5 وقت نماز جان چلی جائے نہ چھوڑیں، چاہے کتنا بڑا کام ہو. یعنی اللہ کا کچھ تو احسان مانتے جائیں. کہاں غضب اور عذاب اور کہاں اس کی رحمت. اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی مجبوریوں کو دور کرتے ہوئے ایک تو وعدہ کریں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے کیا سمجھ کیا بزدل مسلمان ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے ہو سکتا ہے. کیا ایک مسلمان بزدل کنجوس ہو سکتا ہے؟ کنجوس بھی ہو سکتا ہے. فرمایا بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک جھوٹ اتنا چھوٹا سا گناہ ہے، جبکہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے تو ایک گناہ کو چھوڑ دو، اور وہ جھوٹ ہے. مشکل مومن کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ توکل اللہ پہ کر لیں. توکل کس پہ کر لیں؟ اللہ پہ کر لیں کہ اگر جھوٹ بول لوں گا تو یہ فائدہ، اگر سچ بولوں گا تو یہ نقصان. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، نقصان ہونے دوں آج تو دیکھتا ہوں کتنا نقصان میرا ہوتا ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا، دیکھیے تھوڑے دن کے بعد سچ کا انعام آپ کو کیا ملتا ہے. پھر جھوٹ. نمبر 2، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے نماز، یاد رکھیں. ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے. دکان پہ تب بھی پڑھنی ہے. یہاں سے شروع کر دیں، چلیں دھیر سے شروع کر دیں کہ اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ رہے، سٹارٹ میں ہے تو گھر آنے کے بعد پوری 5 کریں نا جب تک آپ بیڈ پہ نہ جائیں. یہیں سے شروع کرتے ہیں کم سے کم کہ 5 کا جو قرضہ اتارنا ہے ہم نے اتار کے سونا ہی ہے. اس آسانی سے لائیں، انشاءاللہ بہترین جماعت کے ساتھ صف اول میں کرنے والے بن جائیں گے آپ. کیونکہ اللہ کی رحمت کھینچتی ہے انسان کو. آج اگر ہم نے اتنا ہی وعدہ کر لیا کہ چلو یار دکان پہ ہم نہیں کر سکتے، ٹیکس چلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو اتنا وعدہ کر لیں کہ 5 پڑھ کے سوئیں گے. چلے فرضی پڑھ کے سو جائیں، یہاں سے شروع ہو جائیں. کم از کم یہ ہو جائے کہ نماز تو پڑھتے ہیں نا. کریں گے بھائی؟ ذرا ہاتھ تو اٹھا دیں. چلیں یہ ہو گیا. آسان بتائیے، آسان طریقے بتائیں نا آپ کو. معافی چاہتا ہوں کہ شریعت کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن یہ تو میں صوفی والی بات کر رہا ہوں کہ بھائی سٹارٹ تو ہو کس طریقے سے، سٹارٹ تو ہو جائیں آپ تو پھر شریعت بھی آ جائے گی. کم سے کم یہاں سے سٹارٹ ہو. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو وہ اتر گیا، لیکن کہ 5 اس طرح شروع کر دیں کہ جو کچھ بھی ہے فرضی سے ہی پڑھ کے قرضہ اتار کے سو گے. فٹافٹ وضو کر 5 ایک ہی ساتھ پڑھ شروع کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیں نماز کیسے آپ کو کھینچتی لے جائے گی مسجد تک خود بخود. صحیح ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی اور جھوٹ نہیں بولنا، یہ 2 وعدے کرنے. تیسری چیز وہ میں کراتا ہوں آپ سے، توبہ. اب ہمیں اجتماعی توبہ کرتے ہیں
تاکہ اللہ اور فخر کرے فرشتوں پہ کہ اتنے بڑے مجمع سے جب ایک مسلمان توبہ کرتا ہے، جب ایک مسلمان توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان کہ اللہ میں راضی، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو آسمانوں پہ ایسا جشن ہوتا ہے جیسے عید آ گئی، عید کی طرح جشن ہو رہا ہوتا ہے. کیا کہ آج ایک بندہ اپنے رب سے اور رب اس بندے سے راضی ہو گیا ہے، دوستی ہو گئی، آج راضی ہو گئے اللہ اور بندہ، اور جشن من رہا ہوتا ہے فرشتوں کا. اگر آج یہ پورا مجمع اٹھ کے توبہ کر لے، سچی توبہ، تو آج کیا حال ہو جائے گا آسمانوں پہ. اور ایک بات میرے بھائیو، شاہ صاحب تو چلے گئے، ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں، کل ہم بھی سجدے سے پہلے غائب ہو جائیں. توبہ کے ساتھ چلے گئے تو پچھلے سارے معاف، ڈائریکٹ جنت میں الحمدللہ، ڈائریکٹ جنت میں بشارتیں مل چکی ہیں. اب تھوڑی توبہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں اور پھر ذکر کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک، یہ اجتماعی توبہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ کی توبہ آپ کو کرا رہا ہوں. اس توبہ کے بعد ہر آدمی اس سلسلہ نقش بندیہ میں داخل ہو جائے گا اور روز قیامت میں حضرت ابوبکر صدیق کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. کس کے جھنڈے میں؟ ابوبکر صدیق، سب سے افضل صحابی، محبوب صحابی، پیارے صحابی، اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے سب نے. توبہ کرنی ہے نقش بندی، ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک، اب ہم نقش بندی توبہ کریں گے اور پھر میں آپ کو ایک ذکر دے دوں گا، نقش بندی ذکر، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اندر سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، باہر سے نہیں. باہر سے جو ہم شاور لیتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، نہیں تبدیل ہوئے، تھوڑے دیر بعد پسینہ آتا ہے پھر وہیں. لیکن اندر سے تبدیلی اگر ایک بھی آ گئی، جھوٹ نکل گیا، تو سارے فرشتے خوشبوئیں سونگھتے ہیں. آپ کی خوشبو اندر سے آتی ہے تبدیلی کی، باہر سے نہیں آتی، بے شک کتنے آپ پرفیوم لگائیں. تو میرے بھائی، ذکر آپ کو اندر کی تبدیلی دے گا الحمدللہ. خود بخود جھڑنے شروع ہو جائیں گے اس طرح گناہ آپ کے جسم سے، ایسے 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 ایسے. کچھ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے گناہ پہ توجہ ہی نہیں کرنی، آپ نے سوچنے میں نے گناہ چھوڑنا، ہمیں سوچنے کچھ نہیں. ہم نے تو بس اللہ کو یاد کرنا ہے. کس کو یاد کرنا ہے؟ جو بھائی کرنا چاہتا ہے توبہ اور ذکر لینا چاہتا ہے تو الحمدللہ میں اس کو ابھی ہم سب مل کے کر لیتے ہیں، یہ ہم کو مل جائے گا. سب تیار ہیں؟ دروشی پڑھ لیں سب لوگ. پورا مجموعہ میرے ساتھ یہ کلمات پڑھے گی توبہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین. مبارک ہو، ماشاءاللہ. سورہ ممتحنہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی آیت، یا اے نبی جاءک المؤمنات، اے نبی محترم آپ کے پاس میں کچھ مومن عورتیں بھیجوں گا، جوائیوں کا، آپ ان کو توبہ کرا دیں. یہی کہتا ہے قرآن، ہی نہیں کہتا. آپ نے یہی کیا ہے نا. نبی کے وارث تو ہیں، جیسے علماء کرام ہیں، میں تو خیر جوتی کو خاک ہوں، اب یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو صحیح علماء کرام ہیں. میں تو جوتی کو خاک ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں. تو وہی بات ہوئی، ایک آدمی نے آپ سے توبہ کرائی، آپ نے کی یا نہیں کی؟ اللہ یشرکن بالشیء آگ کہتے ہیں کہ ان سے یہ وعدے لے لینا. تو میں نے آپ سے وعدے لیے نہیں لیے. پھر کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ نبی پاک بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تیرے پاس بھیجے تھے بندے، میں نے توبہ کرا دی. میں توبہ کرا دی، وعدے دے دیے. کہتا ہے پھر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں پھر تو بھی مانگ توبہ ان کے لیے. تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس مدینے میں نبی پاک کا ہاتھ اٹھ ہی گئے ہوں گے. دل تو یہی کہتا ہے میرا کہ جب بات قرآن کی چل رہی ہے تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ مانگ رہے ہیں توبہ، تو کیا دیکھا، تو بھی ہاتھ اٹھانا بندوں کے لیے. تو سرکار بھی پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندے معافی مانگ رہے ہیں اور تو سفارش کر رہا ہے، تو میں تو ان اللہ، میں تو رب ہوں.
میں صرف معاف نہیں کروں گا، غفور الرحیم ہوں، ان کی سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ سودا کیسا رہا؟ آنا اچھا رہا؟ نئی لائف زندگی ملی؟ خوش ہیں آپ؟ اب ذکر سیکھ لیں تھوڑا سا۔ ذکر کیا ہے؟ نقش بندی سلسلے کا ذکر، کوئی زور کوئی شرابہ کچھ نہیں۔ ابھی ہم نے کرنا ہے ذکر۔ یہ اجتماعی ذکر کچھ اور رنگ کا ہوتا ہے، انفرادی ذکر نقش بندی اور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، اس چکر میں نہ آ جائیں۔ اصل مین ذکر جو نقش بندی ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر وقت دل میں اللہ کی طرف توجہ فرمانا، ہر وقت دل میں اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ آئی بس یہ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ سن لیں، اور ابھی ہم نے کرنا بھی ہے، لیکن کرنا ہے بہت آسان ہے۔ شیطان آپ کو وسوسے دے گا، ہمیشہ یاد رکھنا ذکر کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ آتا ہے۔ علم ہوتا ہے نا تو وسوسے بہت آسانی سے ان کو کیچ کرتا ہے، اسی لیے غیر عالم بہت چلتا ہے اس پر، عالم بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ معذرت سے کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل دھکے دینے پڑتے ہیں ان کو، ٹھک 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 دھکے دینے پڑتے ہیں۔ حاجی امتحان پاس سے گئے نا ہمارے قابری، کتنے بڑے بڑے لوگ گئے تھے، تو معاملہ ان کے ساتھ بھی ایسی تھا، لیکن جب چل پڑے تو کہتے تھے کہ اب تو میں ان کی شکل دیکھے بغیر ہی قرار نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سننے کے لیے سفر کرتے تھے، سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے، غالباً وہ تھے شاید سہارنپوری تھے، اور وہ کہتا ہے کیوں آیا؟ کہتا جی میں تو صرف اس لیے آیا ہوں سفر کر کے کہ آپ کے حاجی صاحب کی بات سنیں گے تو میرا دل خوش ہوگا۔ اتنی محبت ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو پہلے وسوسے بہت آتے ہیں، علماء کرام پہ زیادہ آتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے ذکر، ان کو چلا نہیں دیتا، نہیں جی آپ تو بڑے مصروف ہیں، نہیں جی آپ تو حدیث کا کام کر رہے ہیں، جی آپ تو قرآن کا کام کر رہے ہیں، جی آپ تو فلاں کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں کیا میں تمہیں عمل ایسا نہ بتاؤں جو تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، سونا چاندی خرچ کرو اس سے بھی زیادہ، دشمنوں سے لڑو تم تلوار ٹوٹ جائے اس سے بھی زیادہ۔ بڑا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ آنکھ بند کر کے جو جس فیلڈ کے اندر ہے، تبلیغ والے بھی رک جاتے ہیں، تفسیر والے بھی رک جاتے ہیں، محدثین بھی رک جاتے ہیں، پڑھائی والے بھی رک جاتے ہیں، بالکل نہ رکو۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں یہ پانی کی طرح آپ کو اس فیلڈ کو سینچے گا اور آپ کو اونچا لے جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تبلیغ میں ذکر کے ساتھ تبلیغ کریں گے، تبلیغ کہیں سے کہیں جائے گی آپ کو۔ دیکھیں کس طرح منہ سے موتی جڑیں گے آپ کو۔ کام نہ روکیں تبلیغ کا، اپنا ذکر کی رکتا کوئی کام نہیں، تفسیر نہ روکیں، قرآن نہ روکیں، کوئی معمولات ختم نہ ہو۔ نقش بندی ذکر تو ایسا ہے کہ مشائخ کرام کے اکابرین کا میں نے یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے مراقبہ کرتے تھے۔ اب بھی جب پڑھانے جاتے ہیں حدیثوں کے شیخ الحدیث جو ہیں تو پہلے وہ مراقبہ کر لیتے ہیں اور پھر جا کے پڑھاتے ہیں، تو جو ان کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آج حضرت کی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، کون سی حدیث کی آپ یہ تفسیر کر رہے ہیں؟ سینے سے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں علم کے۔ ایک تو نور اندر موجود ہے، اس کے ساتھ نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ عالموں کے لیے تو تحفہ ہے، قرآن کہیں سے کہیں سمجھتا ہے، ایسے معارف قرآن کے سمجھ آئیں گے کہ وہ تو اپنے حجرے سے نہیں نکلتا، پھر عارف نہیں نکلتا، عالم نہیں نکلتا، تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں، معمولی چیز نہیں، الف لام پہ بھی اٹک جائے گا، وہ سال لگ جائے گا اس الف لام میم سے آگے نہیں نکلے گا وہ شخص۔ یہ زندگی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ذکر کا طریقہ سن لیں۔ نمبر 1، وسوسے سے رکنا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، مار کھا جائیں گے، شیطان جیت جائے گا۔ کہتے جو کچھ بھی ہے یار تو کر لے، میں نے تو کرنا ہی ہے، وہ یار یہ بدعت ہے، یا فلاں ہے، وہ یار تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یار کہتے جو کچھ بھی ٹھیک ہے یار میں تو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے بعد اس میں نور آنا شروع ہو جائے گا۔ چھوڑے نا، جم جائیں، ہر چیز کے لیے استقامت چاہیے، جم ہو جائیں، چاہے کچھ بھی کہتے بس میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، بس جتنی حیثیت ہے اتنا ضرور کریں۔ کس طرح طریقہ اس کا ہے؟ اس میں ہے کہ آپ نے آنکھ بند کرنی ہے، آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کرنا ہے۔ کس کی طرف؟ دل پہ دھیان کر کے، ذہن کو پاک کر کے
اور زبان کو بالکل نہیں ہلانا. پریکٹس کریں گے تھوڑی تو دل کی طرف دھیان کر کے اللہ 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 اللہ. سب سے پہلے وسوسہ یہ آئے گا یار یہ کوئی ذکر ہے اللہ 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 سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, یاد نہیں ذکر آئے گا. پھر جب اس میں استخراق آتا ہے ذرا غنودیاں چھوتی ہیں, یہ تو منہ سے نہیں بول رہے اس میں میرا یہ ذکر نہیں یہ صحیح ذکر. اقرا بسم ربک اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو آیت دی کیا کہا, اللہ کا نام پڑھ, یہی کہا نا. اس میں ذات سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے بڑا طریقہ دل کا ہے. اب ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. اس وقت آپ نوروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, بخششیں ہوئی ہوئی ہیں, اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے. بخشائیں آپ لوگ, سوائے ان چیزوں کے جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ پوری کرنی ہیں, جو روزے بچے ہیں وہ پورے کرنے ہیں, زکوٰۃ رہے گی وہ پورے کرنے ہیں, کسی حق دینا پورے کرنا ہے, باقی سب معاف ہو چکا. تو اس وقت بالکل ریڈی ہیں پکے خیال کرنے کے میں نے 15 منٹ صبح لگانے اور 15 منٹ شام لگانے. اگر کہیں ہو رہا ہے ذکر تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں. اتنا کام آپ کر لیں, صرف اتنا کہ 15 منٹ آنکھ بند کر کے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. حضرت تھانوی کا بہت پیارا مقولہ ہے کہ مزہ آئے نہ آئے, دل کرے نہ کرے, وضو ہو نہ ہو, ذکر کو نہ چھوڑو. میرے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تو میرے حضرت وہیں رہے سہارنپور میں, حضرت سہارنپوری حضرت شیخ کے والد وہیں کا دور حدیث کیا اور حضرت تھانوی کے بھی شاگرد رہے, سب ان کے ساتھ اساتذہ میں تھے میرے حضرت کے. تو فرماتے ہیں انہوں نے واقعہ بتایا ہے کہ میں نے خود سنا اپنی کانوں سے کہ حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ اپنے حجرے سے باہر نکلے, آخری دنوں میں موتیا وغیرہ ان کی آنکھ میں آ گئے تھے, ذرا بینائی کمزور تھی, تو پہچان نہیں سکتے تھے آدمی کو. دوپہر کا سخت وقت تھا, باہر نکلتے ہیں کوئی ہے, کوئی بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا تو حضرت شیخ میں تھے اور میرے چچا جانتے ہیں الیاس رحمۃ اللہ, ہم باہر بیٹھے تھے دونوں. تو ہم نے کہا ہاں بیٹھے ہیں حضرت ہم ہیں. میری ایک بات یاد رکھنا, میری ایک بات یاد رکھنا, ذکر جس طرح سے بھی تم کرو گے ذکر مقبول ہوتا ہے. کہتے یہ کہنے کے بعد اپنے حجرے میں چلے. اب پتہ نہیں کوئی ان پر الہام ہوا ہوگا کہ آگے کوئی لوگوں میں وسوسے آئیں گے, ذکر کی باتوں میں شک ہوگا یا کچھ ہوگا. ان کا ذکر جس طرح بھی تم کرو گے ذکر مقبول ہوگا. تو ذکر چھوڑنا نہیں ہے, وعدہ پکا. آنکھ بند کر کے آپ نے صرف کیا کرنا ہے, اللہ اللہ اللہ, وضو ہو نہ ہو کچھ ہو, 15 منٹ 10 منٹ صبح اور 15-10 منٹ شام, باقی اللہ پہ چھوڑتے سب چیزیں. دن میں ہر وقت خیال ہو تو لگاتے رہیں, اللہ 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 کرتے رہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق دے. میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں, آپ تشریف لائے الحمدللہ, اور آپ کی جیسے میری بھی کوئی فائدہ ہوا, کچھ نہیں بہت فائدہ ہوا. آپ جیسے میری بخشش ہو گئی, گناہ بخشے گئے. اب کل سے ذرا محتاط ہو جائیں گے, ہمیں تو خاص طور پہ چٹی داڑھی والے لوگ ہیں ہمیں, اب گناہوں کو ہم نہیں کرنا. اللہ نے آج ہم پہ رحمت کر دی ہے, ہمارے غضبوں کو دور کر دیا ہے. اب سب نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک جن پہ تیرا غضب اترنے والا ہے ہمارے مسلمانوں پر, جس قوموں پر, اللہ ان کو بھی ایسی رحمت کا موقع عطا فرما. ایسا مجمع ان کو بھی کوئی دے دے, ایسا بہاریں جیسے تو اس دنیا کے اندر دے دیا, ان کو بھی کوئی ایسی موقع دے کہ سب جمع ہو جائیں اور اجتماعی توبہ کر دیں, تو ان کا غضب کو ختم کر دے, دور کر دے. اللہ اب ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر, تو تیار ہو جائیں. مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہیں, انشاءاللہ زیادہ نہیں کریں گے, تھوڑا کریں گے, لیکن انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے ذکر سے. ذکر کا طریقہ سن لیں, کیونکہ اجتماعی ذکر ہے, ہمارا مین ذکر مراقبہ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ختم خواجگان کرتے ہیں. ختم خواجگان میں معمول کے مطابق تھوڑا جہر کرتا ہوں. جہر کے 2 طریقے ہیں, کبھی میں بولتا ہوں, پیچھے لوگ آہستہ آہستہ بولتے رہتے ہیں, اور کبھی میں بھی بولتا ہوں اور وہ بھی میرے پیچھے بولتے ہیں. الحمدللہ دونوں طریقے ثابت ہیں بزرگوں سے, اور دونوں طریقے سے. کیونکہ مجمع نیا ہے, آپ حضرات کو بہت سو کلمات پتہ نہیں ہوں گے ختم خواجگان کے, بہت عظیم کلمات اس وقت آپ کی زبان سے نکلنے والے ہیں. یہ بھی نہ بھولیں آپ کس رات میں آپ بیٹھیں. پتہ ہے آپ کون سی رات ہے؟ یہ شب جمعہ ہے. یہ رات اسی لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, کیا نعمت جو اللہ دینے پہ آتے تو ویسے ہی دے دیتا ہے انسان. شب جمعہ پہ یہ کام جو ہو رہے ہیں, رات کا دیکھیں کتنا پیر گزر گیا, 9 بجے ہیں, اور ہم اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کام ہے. میرے بھائی یہ بھی دیکھیں کہ شب جمعے کی عبادت آپ بہت محبت سے کر رہے ہیں. بڑے بڑے کلمات ہم پڑھیں گے اس میں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کس نے یہ پڑھا؟ بی بی حاجرہ نے پڑھا, حضرت ابراہیم نے پڑھا, اور اس کی بہت بڑی اتنی بڑی کتاب لکھی گئی ہے اس پر. ہم اپنے مکی صاحب فرماتے ہیں جو ہے عبد الحفیظ مکی, اتنی بڑی کتاب ہے حسبنا اللہ نے, کہ کس نے یہ پڑھا, کیسے کیسے موقع پہ پڑھا گیا. بہت بڑا کلمہ ہے. اس کے بعد ہم ورد کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد تو پتہ ہی جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہاں پڑھا گیا؟
مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس پڑھ رہے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر انسان میں سختی ہو، یہ اسم اعظم ہے، اس میں جس نے اس کلمے کے ساتھ پڑھ کے دعا کی اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ بھی پڑھیں گے یا ایھا یا قیوم، یہ تو خود اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا اس میں اس سے اعظم کہا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے اگر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بدر کے مقام پر پڑھا جائے، بدر کے جنگ سے یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، کیا پیارے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بڑے محبوب ہیں یہ کلمات، زبان پہ ہلکے ہیں، کہتے ہیں زبان پہ تو تمہارے ہلکے ہیں، لیکن جب وزن اس کا ڈالا جائے گا تمہارے ترازو میں تو پتہ چلے گا اس کا وزن کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اگر جھاگ کے برابر بھی سمندر کے برابر ہیں تو اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو بہت ہی بڑے کلمات ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ جس انسان یہ پڑھتا ہے تو جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں انسان کے جسم سے ایسے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک حدیث پڑھ کے تو میں کافی دیر روتے ہی رہا کہ یا اللہ کیا کلمہ تو ہم سے پڑھا دیتا ہے۔ نسائی کے اندر اس حدیث آئی ہے، نسائی میں نے پڑھی، فرماتے ہیں جس وقت بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حقیقت نگاہ کے ساتھ سارے آسمانوں کو اور پرتوں کو چیرتا ہوا اس انسان پہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے اور کہتا ہے مجھ پہ تیرا حق ہو گیا، تو مانگ اور میں قبول کروں تیرے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد، ہمیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ایک میں اگر آپ سے پوچھوں ہاتھ کھڑا کر آج کسی نے یہ کلمہ پڑھا، کتنا افسوس کیا۔ بڑے بڑے عالم بیٹھے نہیں جی ہم نے تو اتنے سوارے پڑھے، الحمدللہ اللہ کی بندو یہ خزانے اللہ نے کیسے دیے ہیں۔ یعنی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ دن میں یہ صبح اٹھ کے یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کی رحمت نسائی کی حدیث ہے چیرتی ہوئی سارے آسمان کو اس انسان کے پاس پہنچتی ہے اور نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اللہ پاک اس انسان کو اور دیکھ نہیں پاتے کہ مجھ پہ حق ہو گیا کہ تو مانگے اور میں تجھے عطا کروں۔ وعدہ کرتے ہو پڑھا کریں گے دن میں ایک دفعہ، پکا وعدہ، یہ وظیفہ بن گیا، بس جب بھی یاد آ جائے ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ یارو کیسے کیسے خزانے لوٹ کے لے جا رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت نہیں، کتنے کتنے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ ہمارے جولیوں میں ڈال رہے ہیں، کیسی تہی دست گناہ گار بدکار اور کیسے کیسے حالوں کے ساتھ اندر ہم داخل ہوئے تھے اور کیا رحمتیں لے کے ہم نکل رہے ہیں اللہ کی۔ تو انشاءاللہ آپ ذکر شروع کریں اور لائٹ بند کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ تھوڑا ذکر چار کلمات پڑھ لیں گے، اس کے بعد مراقبہ کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اچھا آدمی ہے امام صاحب جو کوئی دعا مانگ لیں گے، میں تو دعا